ایرانی صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ایرانی صدر کی شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ لاہور بھر میں سیکیورٹی سخت۔ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت بھی دی جائے گی۔ معزز مہمان کل اسلام آباد میں صدر، وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد میں ایرانی صدر کی آمد کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ شہر کی تمام اہم شاہراہوں کو خیر مقدمی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ ایرانی صدر کا یہ دورہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پوری قوم ایرانی صدر کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ایرانی صدر کل اسلام آباد میں ایک مصروف دن گزاریں گے جہاں مختلف ملاقاتیں اور اہم اجلاس متوقع ہیں۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے کیسے گرائے؟ برطانوی خبر رساں ادارے نے نئی رپورٹ حیرت انگیز انکشافات کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے PL-15 میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ G-10C نے 200 کلومیٹر دور سے رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو نے G-10C اڑانے کا حکم دیا۔ ظہیر سدھو نے رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ملتان گریزن کا دورہ، جدید ہیلی کاپٹر Z-10ME کی پاک فوج میں شمولیت کی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر بھی اظہار اطمینان۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ فوجی جوانوں اور افسران سے ملاقات کی، بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت کی بھی تعریف کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا ملی نغمہ دل سے پاکستان جاری۔ نغمہ قوم کے جذبہ حب الوطنی، اتحاد اور وطن کی حفاظت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا۔ نغمے میں بھارت کے خلاف تاریخی مارکوں میں کامیابی اور قوم کی استقامت کو جوش و خروش سے پیش کیا گیا، جبکہ وطن کی بقا، خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اظہار بھی شامل ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 14 روزہ جشن آزادی کا رنگا رنگ آغاز ہو گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح اور 14 روزہ تقریبات کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا۔ MQM کی قیادت، چین، روس، ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے کونسل جنرلز نے تقریب میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ بے نظیر بھٹو ہو یا ذوالفقار علی بھٹو، جس شخصیت نے بھی وطن کے لیے جان دی اسے یاد کیا جانا چاہیے۔ مریم نواز کا بارڈر ملٹری پولیس میں شامل باہمت بیٹیوں کو خراج تحسین۔ ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی بارڈر ملٹری پولیس میں 53 باہمت خواتین نے شمولیت اختیار کر کے تاریخ رقم کر دی۔ مزید لکھا کہ جہاں کبھی خواتین کا نام لینا بھی محال تھا، آج حوصلہ مند خواتین جرأت اور وقار کے ساتھ وہاں قدم رکھ چکی ہیں۔ خوشی ہے کہ وردی پوش قابل فخر بیٹیاں محافظ کے فرائض سر انجام دیں گی۔ سلام ہے ان بیٹیوں کو جو فرسودہ روایات کی زنجیریں توڑ کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں اور سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ہوائی اڈوں پر علیحدہ امیگریشن کاؤنٹر قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تمام ایئرپورٹس پر سہولت دی جائے گی۔ اس اقدام سے امیگریشن کے پروسیس کا وقت کم ہوگا۔ غیر ملکی سیاحوں، سرمایہ کاروں اور کاروباری وفود کو سہولت ملے گی۔ کاؤنٹرز کے علیحدہ ہونے سے بیرون ملک سے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کو بھی کم وقت میں امیگریشن کی سہولت میسر آئے گی۔ بانی PTI کی ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان سے فون پر بات کروا دی گئی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں
توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں سے رابطے کی تصدیق کر دی. بچوں سے 1.5 گھنٹے ٹیلی فون پر گفتگو کروائی گئی. جیل میں بانی پی ٹی آئی کے اخبارات بھی بحال کر دیے گئے. بانی پی ٹی آئی نے کہا بچے صرف مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے. میرے بچے سیاست یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے پاس نائکوب ہے لیکن گم ہو گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے نائکوب اور ویزے کے لیے درخواست دی ہے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آمد سے متعلق علیمہ خان کے علیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ حیرانی ہے کہ سفارت خانے والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی درخواست نہیں دی. بچوں نے جو درخواست دی ہے میرے پاس اس کا ٹریکنگ نمبر بھی موجود ہے. علیمہ خان کو بھی اپنے بھائی کی طرح جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے. کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں اور کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے. اپنے ایک بیان میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ وہ کبھی کہتی ہیں والدہ کی اجازت نہیں دی اور کبھی کہتی ہیں ویزا نہیں مل رہا. بیان میں مزید کہا کہ جب فسادی گروہ انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے. اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں, کوئی نہیں روکے گا. وفاقی حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی نئی مہم شروع کرنے کا فیصلہ. وزارت داخلہ کے مطابق انڈر ٹرائل افغان باشندوں کی واپسی کے لیے فورن ایکٹ کی دفعہ 14B لگائی جائے گی. سزا کاٹنے والے یا جن کا مقدمہ چل رہا ہے انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا. وزارت داخلہ کے مطابق POR کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے. ضلع انتظامیہ, پولیس, جیل انتظامیہ اور دیگر متعلقہ حکام کو احکامات جاری کر دیے گئے. پاکستان کا افغان مہاجرین کے انخلا کا نیا حکم. ویزا کے بغیر افغان گاڑیوں کا داخلہ بند. کوئٹہ میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا. حکومت پاکستان نے تمام سرحدی تجارتی پوائنٹس پر ان افغان مال بردار گاڑیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا. وزارت تجارت کے مطابق افغان ڈرائیورز کو ویزا حاصل کرنے کے لیے 1 سال کی مہلت دی گئی تھی جو اب مکمل ہو چکی ہے. میڈیا کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. سمجھتا ہوں کہ صحافت جہاد سے کم نہیں. پیپلز پارٹی حکومت نے ہمیشہ صحافیوں کو سہولتیں دیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب. کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے PFUJ کو 75ویں یوم تاسیس کی مبارکباد دیتا ہوں. صحافیوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب بھی کوئی تحریک چلی بے نظیر بھٹو نے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جد و جہد کی. پاکستان اور کرغزستان کا کرپٹو اور بلاک چین میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب اور فرحت ایمانیو ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی کے درمیان اعلیٰ سطح ویڈیو کانفرنس منعقد کی گئی. کرپٹو, بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنانس پر تفصیلی گفتگو. بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ 2 طرفہ تعاون جاری رکھنے کا عزم ہے اور اس کے لیے وسطی اور جنوبی ایشیا میں بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنانس کا فروغ جاری رہے گا. حکومت کی شوگر ملز کو نومبر کے پہلے ہفتے کریشنگ شروع کرنے کی ڈیڈ لائن. چینی کے خفیہ ذخائر کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کے بھی احکامات جاری. کریشنگ شروع نہ ہوئی تو 3 کے بجائے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد پلان بنایا گیا ہے. وزارت فوڈ نے خفیہ اسٹاک کی تلاش کے لیے صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کر دی ہے. خفیہ ذخائر میں ملوث شوگر ڈیلرز کے خلاف FIRs درج کرنے کا حکم بھی دیا گیا. حکومت نے چینی کے 19 لاکھ ٹن کے ذخائر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. نجی اسکیم کے تحت رواں سال حج سے محروم عازمین کے لیے بڑی خوشخبری. عازمین آئندہ برس بغیر کسی اضافی رقم کے حج ادا کر سکیں گے. نجی حج آپریٹرز کی نمائندہ تنظیم ہوپ نے وزارت مذہبی امور کو یقین دہانی کروا دی. وفاقی وزیر مذہبی امور نے بھی اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی. ذرائع کے مطابق عازمین کی جمع کروائی گئی رقم اب بھی سعودی عرب میں محفوظ ہے. اسلام آباد ایکسپریس حادثہ. وزارت ریلوے کا اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کا فیصلہ. وزارت ریلوے کی فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلوے کو انکوائری کرنے کی ہدایت. تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مستقبل میں ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی. اسلام آباد ایکسپریس کو کالا شاہ کاکو کے قریب حادثہ پیش آیا.
ट्रेन की 4 कोचेस डिरेल और 5 कोचेस उलट गई थी। कराची में सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम से वालिद के कत्ल का बदला ले लिया। मुल्ज़िम इमरान आफरीदी ने एतराफ़ जुर्म करते हुए इसे ज़ाती इंतकाम करार दिया। कहा कि शम्सुल इस्लाम और मेरे वालिद के दरमियान 35 लाख रुपए का लेन देन था और इसी लेन देन की बुनियाद पर वकील ने मेरे वालिद को अगवा किया, शदीद तशद्दुद करके कत्ल करवा दिया। वकील ने मेरे ख़ानदान के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए जिनमें दहशत गर्दी और संगीन नौयत के इल्ज़ामात शामिल थे। हमारी ख़वातीन को भी झूठे मुकदमात में घसीटा गया, हालांकि उनका इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। इंसाफ न मिलने की वजह से इंतकामी कदम उठाने पर मजबूर हुआ। वकील के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दियत में दर्ज, 7 मुल्ज़िमान नामजद। मुकदमा थाना दरख्शां में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई। मुकदमे में मरकजी मुल्ज़िम समेत मजमूई तौर पर 7 अफराद को नामजद किया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA में खुद एहतसाबी का नया निज़ाम मुतारिफ। एंटी करप्शन विंग में डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल अकाउंट एबिलिटी कायम कर दिया गया। DG राजा रफत मुख्तार राजा की हिदायत पर FIA में इस्लाहात का अमल तेज। नया डायरेक्टरेट बदउनवानी के खिलाफ खुद ही इंक्वायरी करेगा। जोनल सतह पर डायरेक्टर्स और एडिशनल DGs भी एहतसाब के लिए बाइख्तियार होंगे। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की सालाना महंगाई की शरह जुलाई 2025 में बढ़कर 4.7% होकर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने गिरानी पर इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि रिहाइश वैल्यूटीज कीमतों में इजाफे ने गिरानी को बढ़ाया। खुराक निर्खों में इजाफा सुस्त रहा। शहरी इलाकों में महंगाई 4.4% जबकि देही इलाकों में 5% रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 122 किलोमीटर और मरकज़ कोहे हिंदुकश था। ज़लज़ले का मरकज़ बाजोड़ से 102 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। वफाक़ी दारुल हुकूमत समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीनी J-20 की आबनाए शोसमा पर परवाज। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रेडार सिस्टम भी ना पकड़ सका। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां अमेरिकी, जापानी और जनूबी कोरियाई रेडार सिस्टम्स का गहरा जाल बिछा हुआ है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर चीन का दावा दुरुस्त है तो ये मगरबी फजाई दिफा की एक बड़ी नाकामी है। J-20 तैयारा आबनाए शोशिमा के ऊपर से होता हुआ ताइवान के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के करीब 2 एटमी आबदोजों की तैनाती का हुक्म दे दिया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि रूस के साबिक सदर की धमकियों के रद्द अमल में ये इकदाम बस एहतियातन किया है, सिर्फ इसलिए ये बेवकूफ़ाना और इश्तियाल अंगेज बयानात सिर्फ बयानात ना हुए तो। मजीद लिखा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं और ये अक्सर गैर इरादी नताइज पैदा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उनमें से एक मौका नहीं होगा। खतरे की इत्तला पर कराची के होटल्स में अमरीकी सरकारी एहलकारों की सरगर्मियां महदूद। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमरीकी कौंसल खाना कराची ने इन होटलों में सरकारी अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों को आर्जी तौर पर महदूद कर दिया। महकमा खारजा का बताना है कि बाज़ औकात खतरे के इत्तलात मौसूल होने पर गैर मुमालिक भी सयाहती मकामात, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स को अमरीकी सरकारी एहलकारों के लिए ममनू करार दिया जाता है। सेंडमेंट प्रोविंशियल अस्पताल कोयटा में बिजली बंदिश के बायस मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन। अस्पताल में बिजली न होने के बायस चिल्ड्रन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में
بچے کی ہارنی کا آپریشن موبائل ٹارچ کی روشنی میں کیا گیا۔ اس حوالے سے ایم ایس کا کہنا تھا کہ موبائل ٹارچ کی روشنی میں آپریشن کا معاملہ ان کے علم میں نہیں۔ اسپتال میں جنریٹر کا متبادل انتظام موجود ہے، جنریٹر اسٹارٹ کرنے میں چند منٹ لگ جاتے ہیں۔ مزید کہا کہ کیسکو کو دوسری لائن کی تنصیب کے لیے فنڈز فراہم کر دیے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ایک روز میں 111 فلسطینی شہید، بھوک سے مزید 7 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اب تک اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 60,332 تک پہنچ گئی۔ 1,47,643 افراد زخمی ہو چکے۔ غزہ میں خوراک کی شدید قلت کے باعث قحط کی صورتحال برقرار۔